اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے۔ بے حد درود و سلام نبی مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کی محنتوں سے یہ پیارا دین ہم سب کو نصیب ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس دین کو بطور نظام دنیا پہ رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک متوازن اور جامع دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ افراط و تفریط سے پاک، یعنی حد سے بڑھ جانا یا حد سے کم ہو جانا، یہ چیز انسان کو فکری، عملی اور روحانی نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ اعتدال زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو سکون، استقامت اور کامیابی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو بنایا تو جس طرح کی انسان کی ضروریات تھیں، جس طرح انسان کو بنایا گیا، جن اوصاف کی اسے ضرورت تھی، انہی چیزوں کی تعلیمات کا نام دین اسلام ہے۔ جب ہم دین اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی عمل کرتے ہیں تو اپنی فطری اور جبلی تقاضوں سے گویا ہم ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا ہم نے تمہیں بہترین امت یعنی امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، جو شدت سے، غلو سے، تنگ نظری سے پاک ہے، اور دین کا حسن بھی یہی ہے کہ معتدل زندگی گزاری جائے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزاری جائے، نہ حد سے بڑھا جائے نہ حد سے کم ہوا جائے۔ اسی لیے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَعْتَدُوا، تم حد سے نہ بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن ہم زندگی کے ہر معاملے میں دیکھیں، انسان کسی سے دوستی لگاتا ہے تو وہاں بھی غیر معتدل ہو جاتا ہے، وہاں بھی غلو کا شکار ہو جاتا ہے، شدت پسندی آتی ہے۔ ابھی ابتدا ہوئی تو مال بھی حاضر، جان بھی حاضر، گھر کی باتیں بھی بتا دی، کاروبار کی باتیں بھی بتا دی، ہر کچھ، سب کچھ تم پر قربان ہے۔ لیکن جب اختلاف پیدا ہوا تو پھر دوست ماننا تو درکنار، ہم انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ذہن کا جو تناؤ ہے اس کا اظہار ہم کرتے ہیں، یہ شدت پسندی ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سینکڑوں سال پہلے بڑی خوبصورت مت دے کے گئے، بڑی خوبصورت بات سمجھا کر گئے۔ وہ کہنے لگے، کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے۔ بلیا پہلے ہی سوچ کے لائیں، پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ دوسری جگہ کہتے ہیں، بے قدراں دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ واری، بے قدراں دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ واری، چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹیا، ہجے عمر نہیں گزری ساری۔ تو یاد رکھیے، ایک دوستی جسے قرآن بیان کر رہا ہے، اگر آپ اس میں حد سے بڑھ بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ کون سی دوستی ہے؟ سورہ زخرف کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، فرمایا روز قیامت گہری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی،
لیکن جو نیک لوگوں کی سنگت ہوگی، جو نیک لوگوں کی دوستی ہوگی، وہ روز قیامت بھی کام آئے۔ تو معیار اگر آپ نے کوئی بنانا ہے تو اس چیز کو بنائے، دین کو معیار بنائے۔ جب ہم دنیا کو معیار بناتے ہیں، کاروبار کو معیار بناتے ہیں، تو وہ دوستیاں دیکھا ہے کہ دنیا میں ہی ختم ہو جاتی۔ تو یاد رکھیے، یہ جو شدت پسندی ہے ہماری طبیعت میں، اس سے انسان کے اخلاقی جو حسن ہے وہ اس کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، وہ کہنے لگا کہ تعلقات حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، تعلقات حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، اسی لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ تو میانہ روی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے نا، وہ بڑا معتدل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین راستہ درمیانی راستہ ہے۔ فرمایا جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، جو کوئی اس میں سختی کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، وہ خود مغلوب ہو جائے گا۔ یعنی دین کے احکامات، وہ جس کو دین کہہ رہا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، لیکن کوئی بندہ اسے اپنے اوپر طاری کر لے، فرض بنا لے، تو ایک دن کیا ہوگا کہ پھر وہ اس معیار پر پورا نہیں اتر سکے گا، تو وہ مغلوب ہو جائے گا۔ اس لیے دین کے معاملے میں بھی تم نے درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ چیزیں جو مستحب ہیں انہیں مستحب رکھنا ہے، جو نفل ہیں انہیں نفل پہ رکھنا ہے، جو فرائض ہیں انہیں فرائض سمجھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت بیان اور حکمت سے بھرا ہوا بیان سنیے۔ فرمایا اعمال میں اتنا ہی اختیار کرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو۔ مفسرین نے، محدثین نے اس کی شرح جب کی تو کہا مسلسل اور معتدل عمل وقتی جوش میں کیے گئے سخت اعمال سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی آپ کی طبیعت پر جب ابال ایسا آیا کہ آپ نے جناب وہ بڑے بڑے اعمال کرنے شروع کر دیے، جوش چڑھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمل بہترین نہیں ہے کہ جو تمہاری طبیعت چاہتی ہے کہ تم بڑے بڑے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل، فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو معتدل راستہ ہے، اعتدال والا راستہ ہے، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر جو پہلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، دین کے معاملے میں بھی آپ نے غلو سے بچنا ہے۔ یعنی عبادت بھی اتنی اختیار کریں گے جس میں شدت پسندی نہ ہو، نہ حد سے بڑھنا ہے، نہ آپ نے حد سے کم ہونا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا عجیب تبصرہ کرتے ہیں، او جی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا جی، نہ میں شادی کروں گا، میں نے مسجد سنبھال لی، میں نے تسبیحات گلے میں ڈال لی، میں جی میرا کاروبار سے کیا لین دین، بچے جانے، گھر کے معاملات جانے، میں جی اب کچھ نہیں کروں گا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ مزاج ہے جسے دین پسند نہیں کرتا۔ یہ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بھاگنے والی بات ہوئی۔ حقوق سے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام۔ وہ جو یہود و نصارہ کے نیک لوگ جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، دنیا سے بے رغبت ہو جاتے تھے، آقا کریم نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تم دنیا میں رہتے ہوئے سب کام بھی کرو گے اور اسی کام میں رہتے ہوئے تم اللہ کا قرب بھی تلاش کرو گے۔ دین اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محنت سے رزق کمانے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
فرمایا روز قیامت سچا تاجر تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کا ساتھ اسے ملے گا۔ اس لیے جو آپ کر رہے ہیں وہ شریعت کی حدود میں رہ کے کریں، اسی میں اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ چند صحابہ کرام نے دین کے وہ احکامات جو نفل کا درجہ رکھتے ہیں، مستحب اعمال ہیں، ان کو اپنے اوپر فرض کرنا چاہا۔ کسی نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں ہر روز نفلی روزہ رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آقا کریم نے تبصرہ کیا کیا، کیا خوبصورت انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے کیا سنا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں ساری رات عبادت کروں گا، میں ہر روز نفلی روزہ رکھوں گا۔ فرمایا سن لو، میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوں اور اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، نفلی روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ یہ فرماتے آپ بات کہاں تک لے گئے، اپنی سنت کو بیان کیا، اپنے طریقے کو بیان کیا، اور پھر فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فرمایا جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیے کر وہ اچھے اعمال رہے تھے اور کرنے والے صحابہ ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو یہ تعلیم دے دی کہ عمل بھی وہی قبول ہے جو رسول اللہ کے طریقے پر کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے، اس لیے اعتدال کو کبھی نہ چھوڑے۔ جو لوگ معتدل نہیں رہتے ان کی زندگی سے حسن ختم ہو جاتا ہے، وہ تازگی، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی موضوع پر دوسری بات، یہ دین کی بات کرنا، یہ نواز و نصیحت کرنا جس کی اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی ہے، یہ بھی ایک حد تک آپ کریں گے، اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بڑی شاندار، بڑی متوازن اور انتہائی حکمت پر مبنی تعلیمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ لوگوں کا حال، کیفیت اور برداشت کو دیکھتے ہوئے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ لفظ دیکھیے، لوگوں کے حال، کیفیت اور برداشت کو دیکھتے ہوئے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ واعظ و نصیحت اور باقاعدہ خطبہ نہیں دیتے تھے، باقاعدہ خطبہ روزانہ نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً ہمیں نصیحت فرماتے اور اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ ہم کہیں اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں، لوگ نصیحت جلدی قبول کر لیں اور عمل کی رغبت بھی باقی رہے۔ صحابہ کرام کا اپنا طرز عمل یہی تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مبلغ تھے اور بڑی خوبصورت واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ روزانہ ہمیں واعظ و نصیحت کیا کریں۔ آپ نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے کوئی اکتا جائے، اور میں وہی کروں گا جو میرے نبی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے نا جی 3 گھنٹے کی تقریر، 4 گھنٹے کی تقریر، مولوی صاحب ساری رات بیان کرتے رہے، پوچھا کیا بیان کیا، مزہ بڑا ہے جی، بیان کیا یہ سمجھ نہیں آئی۔ لوگ، میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم تو ابھی شروع ہوئے تھے تو آپ نے ختم کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں آپ شروع ہی لیٹ ہوئے ہیں نا، تو ہم نے تو پہلی بات سے ہی بات شروع کر دی تھی، وہ آدھا گھنٹہ تمہید میں نہیں گزارا تھا۔ تو اس لیے
میں آپ کو بھی یہاں دعوت فکر دوں گا کہ یہ 7 دن کے بعد ایک عبادت ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس میں بھی آپ معتدل رہیں۔ میں آپ کو نہیں کہتا کہ 12:30 بجے ہی مسجد میں آ جائیں، کم از کم 1 بجے آنے کا تو معمول بنائے نا۔ یعنی 7 دن کے بعد بھی اگر ہم نے آ کے 2 رکعتیں ہی ادا کرنی ہے تو پھر ہم نے جمعے کا خود حق کیا ادا کیا؟ 7 دن کے بعد عبادت میں معتدل رہیں، اور وہ واعظ و نصیحت، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات، وہ ابتدا سے لے کر آخر تک سنیں تاکہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جائیں۔ تیسری بات اس موضوع پر، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم کھاؤ بھی پیو بھی، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف، یعنی تمام وہ جائز نعمتیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی ہمیں معتدل رہنے کا حکم دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنا کھایا کرو کہ تمہاری کمر سیدھی رہے، پھر فرمایا کہ اگر تمہارا بہت دل چاہے کھانے کو پھر بھی اپنے تم 3 حصے کر لیا کرو، معدے میں 1 حصہ کھانے کے لیے، 1 پانی کے لیے اور 1 سانس کے لیے چھوڑا کرو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا ہے، یعنی زیادہ کھائیں گے تو غفلت زیادہ طاری ہوگی، زیادہ کھائیں گے نیند بھی زیادہ آئے گی، خواہشات بھی زیادہ پیدا ہوں گی۔ لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا یہاں بھی غیر معتدل ہے، یعنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ کھانا پینا ہی ہے، اور بڑا عجیب سا جملہ وہ بھائی مرنا ہی ہے تو کھا کے مر جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع کی اتنا خوبصورت سمیٹا اور ہمیں سمجھایا، لوگوں اس وقت تک تم مر نہیں سکتے جب تک تم اپنے حصے کا آخری لقمہ بھی کھا نہیں لیتے۔ لیکن یہاں دیکھا گیا کہ صبح کے لیے الگ پلاننگ، دوپہر کے لیے کھانے کی الگ اور شام کے لیے، یعنی ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں بہترین بزنس وہ کھانے پینے کا بزنس ہے، ہوٹل اور ریسٹورنٹ یہ بھی بنا لو یہ بھی کھا لو، اچھا بھلا کھانا کھا کے لوگ فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیتے ہیں۔ اب چائے آ گئی جی، کھانے کے بعد چائے کے ساتھ بھی بسکٹ آ گئے، فلاں چیز بھی آ گئی۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنے بچپن سے لے کر ابھی تک یہی معمول ہے کہ جب کھانا ڈاکٹر روک دیتے نا کہ تم نے کھانا روٹی نہیں کھانی، تو اس وقت ہم چائے اور بسکٹ یا رس کھاتے ہیں۔ لیکن یہاں لوازمات اور تکلفات اتنے بڑھ گئے ہیں، مہمان منع کر دے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کے لیے چائے بناتے ہیں۔ اب وہ چائے بن رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی جناب بھنا ہوا گوشت بھی پڑا ہے، پیزا بھی پڑا ہے، فلاں چیز بھی پڑی ہے، فلاں چیز بھی، یعنی یہ اتنے تکلفات ہیں کہ بعض اوقات میزبان بھی پریشان ہوتا ہے اور مہمان بھی پریشان ہوتا ہے۔ ہم کسی کی عیادت کرنے اس لیے نہیں جاتے، مریض ٹھیک ہو کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ یار جائیں گے تو کیا لے کر جائیں، میزبان پریشان ہوتا ہے وہ آئے گا تو کیا کریں گے۔ یہاں مریض کی بات تو چھوڑیں، لوگوں کے گھروں میں مرگ ہو جاتی ہے، فوتگی ہو گئی ہے، میزبان کو اس مرنے والے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی یہ فکر ہے کہ جو آئیں گے ان کے لیے 2-4 دیگیں کیسے ارینج کرنی، ان کے لیے کھانے کا ارینج کیسے ہوگا۔ تو اسلام کا حسن تو یہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ جس کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو ہمسائے کہتے تھے تم پریشان نہیں ہونا، تمہارے مہمانوں کو بھی ہم سنبھالیں گے، تمہیں بھی ہم سنبھالیں گے، تم اپنے دیگر معاملات کو دیکھو۔ خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ آگے بڑھ کے یہ چیزیں سنبھال لیا کرتے تھے، لیکن یہاں مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اعتدال کا رستہ چھوڑ دیا ہے۔
ہم نے دین اسلام کی وہ خوبصورت تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی شان بیان کی اور فرمایا کافر اور منافق اور مومن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا، یعنی 6 گنا کم کھاتا ہے مومن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں ابو عبیدہ بن الجراح کو ملنے کے لیے گئے اور فرمانے لگے یار تو سپہ سالار ہے، میں تیرا مہمان بنا ہوں، مجھے کھانا ہی کھلا۔ اپنے تھیلے سے رات کی بچی ہوئی روٹی نکالی اور ایک پانی کا پیالہ پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے بڑا مزے لے کے کھایا، فرمایا یہی وہ کھانا تھا جس کی تلاش میں تمہارے پاس آ گئی۔ کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئی وہ تعلیمات جن کو ہم نے آج چھوڑ دیا ہے اور اپنی زندگی کو بڑا ہی مشکل بنا لیا۔ بھائی من چاہی نعمتیں تو ہم جنت میں کھائیں گے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا دیکھنے میں چیزیں ایک جیسی ہوں گی لیکن جب تم کھاؤ گے ذائقہ ہر مرتبہ ہی منفرد ہوگا۔ وہ جو پردہ غیب کی چیزیں تھی ہم ہر چیز سامنے لانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گیا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، تو اس کو میزبانی جب اس کی گئی تو آقا کریم نے فرمایا اسے دودھ پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پیٹ نہ بھرا، دوسری کا، تیسری کا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ اسے پیش کیا گیا۔ اور جب اگلے دن اللہ نے توفیق دی وہ مسلمان ہو گیا، آقا کریم نے پھر فرمایا کہ اسے بکری کا دودھ پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کا پی نہ سکا۔ آقا کریم نے فرمایا یہ ہے مومن اور کافر میں فرق۔ شام کو 7 بکریوں کا دودھ بھی اس کا پیٹ بھر نہ سکا، لیکن ایمان نے یہ حلاوت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ایک بکری کے دودھ سے اس کی تشنگی کو مٹا دیا، اس کی بھوک کو مٹا دیا ہے۔ اس لیے دوستو ہر معاملے میں آپ نے معتدل رہنا ہے، زندگی کے ہر پہلو میں آپ معتدل رہیں گے، بڑی سکون والی زندگی میسر آئے گی، آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ اس موضوع پر دیگر نکات بھی ہیں کہ رزق کمانے میں بھی معتدل رہنا ہے، سخاوت کرنے میں بھی معتدل رہنا ہے، آرام کرنے میں بھی معتدل رہنا ہے، لباس پہننے میں بھی معتدل رہنا ہے۔ یہ وہ نکات ہیں انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بیان کریں گے۔ بات کو سمیٹتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ یہی وہ دین کی تعلیمات ہیں جن کو ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ وہ جو اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہی وہ تعلیمات ہیں جن سے ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو لے کر سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے اور منزل ہمیں نصیب ہو جائے گی، اور وہ منزل کامیابی کی طرف ہمیں لے جائے گی، دنیا اور آخرت کی۔ وہ جو قرآن نے کہا کو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دین کی تعلیمات اپنانے کے لیے کوئی خاص لباس نہیں پہننا پڑتا، کوئی خاص جبہ چولا نہیں پہننا پڑتا۔ میں نے پیچھے کہا تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرتے چلے جائیں، اسی سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا